بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کون ہے اور ان کو جیل کیوں ہوئی تھی۔ المختصر تو جواب نہیں تھا، اس لیے پوسٹ کر رہی ہوں تاکہ جو بھی لا علم ہے اس بات سے وہ بھی جان لیں اور ڈاکٹر عافیہ صاحبہ کا ساتھ دیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کون ہے؟ ان کو 86 سال کی سزا کیوں ہوئی؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی 1972 میں کراچی میں پیدا ہوئی۔ اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کرکے 1990 میں اسٹوڈنٹ ویزا پر مزید تعلیم حاصل کرنے امریکہ کی ریاست ٹیکساس گئیں، جہاں پہلے ہی ان کا بڑا بھائی آرکیٹیکچر کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ڈاکٹر عافیہ نے 1992 میں اپنی ایک ریسرچ کی وجہ سے امریکہ میں $5000 کا انعام بھی حاصل کیا۔ 1995 میں انہوں نے ایک سائنسدان امجد محمد خان سے شادی کی، جس سے ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، اور یہی شخص ڈاکٹر صاحبہ کی بربادی کا سبب بنا، کیونکہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر امجد محمد خان CIA کا مہرہ بن چکا تھا، جسے بعد میں ڈاکٹر عافیہ کے خلاف استعمال کیا گیا۔ ڈاکٹر عافیہ نے ذاتی طور پر بائیو کیمسٹری پر کام کرتے ہوئے ایک ایسی شاندار ریسرچ کی تھی جو آج تک کوئی امریکی سائنسدان بھی نہ کر سکا۔ ڈاکٹر عافیہ نے مہلک ہتھیار تیار کرنے کا فارمولہ ایجاد کر لیا تھا جو آج تک ان سے کوئی بھی معلوم نہ کر سکا۔ ڈاکٹر عافیہ یہ فارمولہ پاکستان یا عالم اسلام کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہتے جبکہ امریکہ چاہتا تھا کہ عافیہ یہ فارمولہ انہیں دے دیں، جس کے لیے ڈاکٹر عافیہ نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ انہیں خدشہ تھا امریکہ ان کا فارمولہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کرے گا، اور یہاں سے وہ کہانی شروع ہوئی جس نے ڈاکٹر عافیہ کی زندگی برباد کر دی۔ ڈاکٹر عافیہ کی تعلیم اور تحقیق امریکہ میں مکمل ہوئی تھی، اس لیے وہاں کے سائنسدان اس ریسرچ سے واقف تھے، جس کی بنا پر انہوں نے FBI کو رپورٹ کر دی کہ عافیہ کے پاس ایسی ریسرچ ہے جو اگر پاکستان کے ہاتھ لگ گئی تو وہ اس امریکہ کے خلاف استعمال کرے گا۔ 2002 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو طلاق ہوئی تو ان کے شوہر نے ڈاکٹر عافیہ پر من گھڑت الزامات لگائے، جس کے بعد ڈاکٹر عافیہ پاکستان واپس آ گئیں، کیونکہ وہ یہاں رہ کر پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتی تھی، مگر افسوس اس وقت پاکستان نے ان کا ساتھ نہ دیا، اور 2003 میں مشرف نے ایک سنگین غلطی کرتے ہوئے ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ کے حوالے کر دیا، جو ان کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا، جس میں فوج کا عمل دخل شامل نہ تھا۔ 5 سال تک کوئی نہ جانتا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ جب عافیہ کی گرفتاری کی تصدیق ہوئی تب تک پاکستان ڈاکٹر عافیہ کی شکل میں ایک ذہین اور قابل خاتون کو کھو کر ناقابل تلافی نقصان حاصل کر چکا تھا۔ امریکیوں نے ڈاکٹر عافیہ سے ریسرچ ورک حاصل کرنے کے لیے بہت دباؤ ڈالا، جس کے لیے ڈاکٹر عافیہ کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ظلم کا ہر پہاڑ توڑ دیا گیا، مگر وہ عافیہ کی زبان نہ کھلوا سکے، یہاں تک کہ ان کے ایک بچے کو قتل کر دیا گیا، مگر ڈاکٹر عافیہ کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ریسرچ اور فارمولہ ہے جو اس قدر طاقتور ہے کہ اس کے حصول تک امریکہ عافیہ صدیقی کو زندہ رکھنے پر مجبور ہے۔ امریکہ نے ڈاکٹر عافیہ کے کچھ ساتھیوں کو بلگرام جیل بھی بھیجا تاکہ وہ عافیہ سے بات چیت کر کے ان سے فارمولہ حاصل کر سکیں، مگر وہ سب ناکام ہو گئے، کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ نے انکار کرتے ہوئے کہا تھا اگر یہ فارمولہ امریکہ کو مل گیا تو وہ مجھے مارنے کے بعد دنیا کو تباہ کر دے گا، جو میں نہیں چاہتی۔ اس انکار کے بعد ڈاکٹر عافیہ پر اس قدر ظلم کیا گیا کہ وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو گئیں، مگر زبان نہ کھولی۔ 2013 میں جب امریکہ عافیہ سے مایوس ہو گیا تو باراک اوباما نے پاکستان سے کہا وہ ڈاکٹر عافیہ کی واپسی کے لیے تیار ہے، مگر حکومت پاکستان نے کوئی دلچسپی نہ لی اور ابھی تک عافیہ صدیقی امریکہ کی قید میں ہے۔ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے ایک اسلامی جماعت TLP نے اپنے وکلاء کو امریکہ روانہ کیا اور ساتھ ہی مارچ کا اعلان کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ حکومت پاکستان ان کی رہائی کے لیے امریکہ سے بات کرے۔ یاد رہے یہ جماعت پہلے بھی کئی مطالبات میں حکومت پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر چکی ہے، لیکن تاحال حکومت کا اس پر کوئی رد عمل نظر نہیں آیا۔ ان کی بہن فوزیہ کی ملاقات دیکھ کر سوشل میڈیا پر بھرپور آواز اٹھائی جا رہی ہے اور امید ہے ہم جلدی ہی ڈاکٹر عافیہ کو آزاد دیکھ سکیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔